ہم جب مدرسے گئے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں جن سے میں بیعت بھی ہوں، ان کے والد بالکل گنوار دیہاتی، نہ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں. وہ آئے ہوئے تھے وہیں رہنے کے لیے نا، تو وہیں مدرسے میں تھے وہ. تو ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ ان کے والد صاحب آئے اور ایسے ہی کارپیٹ پہ لیٹ گئے اور سو گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آرام کا دل کا چاہ رہا ہوگا. تو میں نے دیکھا ہمارے جو استاذ ہیں نا، جن کے وہ والد صاحب بغیر تکیے کے ایسے ہی لیٹے لیٹے سو گئے. ہمارے جب استاذ آئے نا تو میں نے پہلی دفعہ ان کو غضبناک ہوتے ہوئے دیکھا. حالانکہ ہم نے ان کی خدمت میں، جو اپنے استاذ ہیں نا، کئی دفعہ ان کی خدمت میں ہم سے بہت کوتاہی ہوئی. انہوں نے میرے ذمہ کوئی کام لگایا، میں بھول گیا، نہیں کیا. کبھی غصہ نہیں ہوئے وہ، کبھی بھی نہیں ہوئے. مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ کام کرو، ہمارے کپڑی سے نکل گیا. انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ سے کہا تھا یہ کام کرو. میں نے کہا چلو سو، بس ختم. کبھی غصہ نہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے والد صاحب بغیر تکیے کے سو رہے ہیں اور یہ میرے شاگرد یہاں مستنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا غضبناک ہوئے کہ یار آپ کو میرے باپ کا خیال نہیں ہے، اتنا نہیں کر سکتے کہ اٹھ کے تکیہ لا. اتنا غضبناک ہوئے. اس وقت یہ چیز میرے دماغ میں انسٹال ہو گئی کہ یار باپ کا احترام. بولو. ہم نے کہا کبھی اپنی خدمت کی کوتاہی پر یہ ایسے غضبناک نہیں ہوئے، بلکہ اکثر تو اپنا کام خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور باپ بھی کوئی عالم نہیں ہے، بالکل گنوار دیہاتی، اور یہ اتنے بڑے عالم مفتی. لیکن ان کو غصہ آیا. اس کے بعد ہمیں خیال ہوا کہ یار ہم نے تو اپنے ابا کو اتنی لفٹ، تکیے کا تو ہم خیر پوچھتے تھے.